مجھ پر رحمت کرتا ہے میرا مالک اللہ ہے، غیب سے روزی دیتا ہے میرا مالک اللہ ہے۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ ہی کبھی وہ سوتا ہے، کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ ہی کبھی وہ سوتا ہے، ذات میں اپنی یکتا ہے میرا مالک اللہ ہے۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، خوف اجاگر نہ رکھو ساج سویرے کہتے رہو، خوف اجاگر نہ رکھو ساج سویرے کہتے رہو میرا مالک اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، ہم سجاتے ہیں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے
بری کر دیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن کو میرے آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا ان کا تو شعار کریمی ہے مائل بکرم رہتے ہیں ان کا تو شعار کریمی ہے مائل بکرم رہتے ہیں جب یاد کیا ہے صلی اللہ جب یاد کیا صلی اللہ وہ آ ہی گئے تڑ پایا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے کہ ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے کہ ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے کہ رحمان ملا ان کے صدقے جے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اور سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لامکاں سے 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 طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جس چاہ در پہ بلا لیا جس چاہ اپنا بنا لیا جس چاہ در پہ بلا لیا جس چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ یہ سما بھی کیسا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے یہ سما بھی کیسا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے ہم نبی سے کتنے قریب ہیں ہم نبی سے کتنے قریب ہیں ہم نبی
سے کتنے قریب ہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی محمد۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ جبکہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ لا الہ الا اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگیں، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگیں، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگیں، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
الا اللہ، پڑھو لا الہ لا لا الہ الا اللہ۔ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا۔ پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جلدی ہوتا رہا، آواز نہیں تھی اس کی، پتہ نہیں کیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين۔ حاضرین محترم، کل کی گفتگو نبی اکرم نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنی ساری مخلوق سے پہلے تخلیق فرمایا۔ عرض کیا تھا کہ ابھی کائنات کا وجود نہ تھا، نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا۔ حاضرین محترم،
وہی نور مصطفیٰ جب آدم علی نبینا علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے مراتب بلند فرما دیے، پہلے سے بھی کئی گنا مراتب بڑھا دیے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ جب نور مصطفیٰ منتقل ہوا آدم کی طرف، رب کائنات نے ساری چیزوں کے اسماء، ان کے نام آپ کو تعلیم فرما دیے۔ جب نور مصطفیٰ آدم کی طرف منتقل ہوا، اللہ پاک نے ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا، ملائکہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ فرمایا بظاہر آدم علیہ السلام کو سجدہ تھا، حقیقتاً نور مصطفیٰ کو سجدہ تھا۔ آدم علیہ السلام نے جب نور مصطفیٰ کو انگوٹھوں میں دیکھا، جیسا کل کی گفتگو میں عرض کیا، چوم کے آنکھوں پہ لگایا اور پڑھا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ اس لیے آدم علیہ السلام خلیفہ اول، پہلے انسان، ابو البشر، نور مصطفیٰ کو دیکھ کر چوم کے آنکھوں پہ لگایا۔ آدم علیہ السلام نے چوما، اس لیے نیک اولاد کا کام ہے کہ اپنے نیک والد کی سیرت طیبہ پر عمل کرے، اس کی پیروی کرے۔ انبیاء علیہ السلام کے عمل کو دیکھا جاتا ہے، علت اور سبب کو نہیں دیکھا جاتا۔ یاد رکھیے، اگر علت و سبب کو دیکھنا ہے تو آج حاجی حج پہ جاتا ہے، طواف کرتا ہے، پہلے 3 چکروں میں کہا رمل کر، پہلوانی دکھا، نوجوان کی طرح کود۔ حالانکہ اللہ پاک کا حکم ہے نماز کھڑی ہو، حکم ہے دوڑ کے نہیں آؤ، علیکم السکینۃ والوقار، سکون و اطمینان سے آ، وقار سے آ۔ دوڑ کے آنا منع ہے، عام جگہ پہ اکڑ کے چلنا منع ہے، سینہ تان کے چلنا منع ہے، لیکن کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے حرم پاک کے اندر اللہ پاک نے حکم دیا یہاں اکڑ اکڑ کے چلنا ہے، یہاں رمل کرنا ہے۔ اللہ پاک کیوں فرمایا؟ اس لیے میرے پیاروں کے عمل کو دیکھو، ان کی علت سبب کو نہ دیکھو۔ جب صحابہ کبار آئے تو کفار کہنے لگے کہ انہیں بخار نے کمزور کر دیا ہے، یہ لاغر ہیں، ضعیف ہیں، بھلا یہ کیا طاقت رکھتے ہیں، یہ ہمارا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ رب کائنات نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مراتب و مقامات عطا کیے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ذرا اکڑ کے چلو، پتہ چلے لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ۔ اللہ پاک نے اس لیے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا، محبوب اپنے صحابہ کو حکم دے دو اکڑ کے چلو، یہاں رمل کرو، لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ، تاکہ مصطفیٰ علیہ السلام اپنی قوت کا اظہار فرمائیں، اپنی مشرکین کو طاقت دکھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا تو کنکر مارے۔ آج جناب حاجی جاتا ہے
وہ کنکر مارتا ہے وہ ستونوں کو، کیا وہاں شیطان کھڑے ہیں؟ شیطان نظر آتا ہے؟ کیا ستون وہ کوئی شیطان ہے؟ سیمنٹ کے بنے ہوئے بلاک، پتھر کے بنے ہوئے؟ نہیں نہیں، فرمایا میرے خلیل نے اس مقام پر شیطان کو کنکر مارے ہیں۔ حاجی ہمیشہ جب بھی تم آئے گا یہاں کنکر مارے گا، سنت خلیل کو ادا کرے گا تو تیری عبادت قبول کروں گا۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑو، دوڑ لگانی ہے۔ بوڑھا ہے وہ بھی دوڑ رہا ہے، جی نوجوان ہے وہ بھی دوڑ رہا ہے۔ کیوں؟ حضرت ہاجرہ پانی تلاش کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے وہاں دوڑی ہے، جہاں جہاں ہاجرہ دوڑی ہے اللہ پاک کو ادا اتنی پیاری آ گئی، فرمایا حاجی حج قبول تب کروں گا جب میری بندی کی سنت کو ادا کرے گا۔ تو اگر علت کو دیکھنا ہے یہاں کوئی پیاسا ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پتہ چلا انبیاء علیہ السلام کے عمل کو دیکھ، پیاروں کے عمل کو دیکھ، علت و سبب کو نہیں دیکھا جاتا۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک نظر آیا، آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگائے، اور بیٹا نیک ہے تو اپنے نیک باپ کی سیرت طیبہ پہ عمل کرے گا۔ جی انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگائے کو ہم فرض واجب نہیں کہہ رہے، یہ ایک محبت کا اظہار ہے۔ ایک بنی اسرائیلی شخص تھا، وہ تورات کو کھولتا، جب تورات کھولی نا تو اس نے دیکھا فَنَشَرَ التَّوْرَاةَ فَنَظَرَ إِلَى اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَبَّلَ إِبْهَامَيْهِ۔ اس نے جو ہی تورات کھولی اس میں محمد نظر آ گیا، اس نے جناب چوم لیا، اپنے انگوٹھوں کو چوما، اس نے اپنی آنکھوں پہ لگایا، اس نے جب نام پاک کی تعظیم کی اللہ پاک نے دولت ایمان سے سرفراز فرما دیا۔ جب وہ انتقال ہوا لوگوں نے کہا بڑا گناہگار ہے، اسے پھینک دیا جائے، گندے ڈھیر پہ پھینک دیا گیا۔ رب نے کلیم اللہ کو وحی فرمائی، میرے کلیم میرا پیارا بندہ، اسے لوگوں نے پھینک دیا ہے، اسے غسل کفن دو، اس کے دفن کا انتظام کرو، اس کا جنازہ بھی پڑھو، اسے خود تدفین بھی کرو۔ اللہ پاک لوگ کہتے ہیں گناہگار ہے، فرمایا ہاں ہاں کچھ بھی تھا، لیکن جب اس نے میرے محبوب پاک کے نام پاک کی تعظیم کی، اس کا احترام کیا، اسے چوما ہے، مجھے پیارا لگ گیا ہے، میں نے دولت ایمان سے بھی سرفراز کیا ہے اور گناہوں کو معاف کر کے جنت کا بھی حقدار بنا دیا۔ حاضرین محترم، میلاد النبی کیا چیز ہے؟ آپ اور ہم بیٹھے کیا ہے یہ؟ کیوں ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں؟ اپنی اپنی محبت کا، اپنی اپنی عقیدت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کچھ نہ تھا تو میرے آقا کا نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا۔ علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر اسی آیہ پاک کے متعلق فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ وجہ بتائی، فرمایا وجہ یہ ہے کہ حضور اصل ہیں، ساری کائنات فرع ہے۔ اصل کہتے ہیں جڑ کو، فرع کہتے ہیں شاخ کو۔ اصل جڑ ہے، فرع شاخ ہے۔ فرمایا نبی اکرم کو
کہ نبی اکرم اصل ہیں، ساری کائنات فرع ہے، جیسے جڑ ہے، اس جڑ سے فیض تنے کو ملتا ہے، تنے سے بڑی شاخوں کو، چھوٹی شاخوں کو، پتوں پھولوں کو ملتا ہے۔ فرمایا جب تک جڑ تازہ رہے گی، تر رہے گی، زندہ رہے گی، اس کا فیض جاری رہے گا، تنے کو پہنچتا رہے گا، اس کی شاخوں کو پہنچتا رہے گا، پتوں پھولوں کو پہنچتا رہے گا۔ لیکن یاد رکھیے اگر جڑ سوکھ جائے، فیض منقطع ہو جائے، تنا کبھی ہرا بھرا نہیں ہو سکتا، شاخیں ہری بھری نہیں ہو سکتی، پھل پھول نہیں لگ سکتے۔ پھل پھول تب لگیں گے جب جڑ کا فیض پہنچے گا، جڑ کا فیض پہنچتا رہے گا۔ اس لیے فرمایا میرے حبیب اصل ہیں، ساری کائنات فرع ہے، ساری کائنات کو فیض پہنچ رہا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ حضور اکرم کا فیض ساری کائنات کو مل رہا ہے۔ اگر فیض نہ ملے تو کوئی شے بھی باقی نہ رہے، سب ختم ہو جائے، سب فنا ہو جائے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، وہ جڑ پہلے ہوتی ہے یا بعد میں ہوتی ہے؟ جڑ پہلے ہوگی، تنا شاخیں بعد میں ہوں گی۔ تو جب جڑ پہلے ہے، اپنے حبیب کو فرمایا محبوب رحمت للعالمین ہے، آپ اصل ہیں، ساری کائنات فرع ہے، جیسے جڑ کا فیض سارے درخت کو پہنچتا ہے، شاخوں پتوں کو پہنچتا ہے، میرے محبوب پاک کا فیض بھی ساری کائنات کو پہنچتا ہے۔ کائنات بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے ہے، شاخیں بعد میں ہیں، جڑ پہلے ہے۔ اس لیے فرمایا سب محتاج ہیں مصطفیٰ کے، سب کو فیض ملا۔ جس کی حاجت ہوتی ہے وہ پہلے ہوتا ہے، حاجت والا بعد میں ہوتا ہے۔ اس لیے جب وہ ہیں تو کائنات ہے، اگر وہ نہ ہو کائنات نہ ہو، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، گر وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ کیا؟ اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ساری کائنات اس کی فرع ہے، اس کی شاخ ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جڑ سوکھ جائے، ختم ہو جائے اور تنا اور شاخیں ہری بھری رہیں؟ فرمایا یہ ناممکن ہے۔ دیکھو نا کیا تصور ہے کہ جی کائنات زندہ، کائنات زندہ ہے، سب زندہ ہے۔ او بھائی یہ زندہ تب ہے کہ اصل زندہ ہے۔ اگر اصل کا فیض منقطع ہو جائے، خدا کی قسم کائنات فنا ہو جائے، کوئی زندہ ہی نہ رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی کہے کہ یہ بجلی پاور ہاؤس میں تو نہیں تھی، پر میرے گھر میں بلب، لائٹیں، پنکھے، بڑی روشنی تھی، سارا بجلی کا کام ہو رہا تھا، پاور ہاؤس میں بجلی نہیں۔ جو بھی سنے گا کہے گا پاگل، یہ تو ہو سکتا ہے کہ پاور ہاؤس میں بجلی ہو، تیرے گھر میں نہ ہو، تو نے فٹنگ نہیں کرائی، یا تیری تاریں کٹ گئیں، یا تیرا بلب فیوز ہو گیا، یا کوئی اور عارضہ آ گیا، پاور ہاؤس میں بجلی ہو، تیرے گھر میں نہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ پاور ہاؤس میں بجلی نہ ہو اور تیرے گھر میں روشنی ہو۔ نہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کائنات زندہ ہے تو مصطفیٰ زندہ ہے، اگر کائنات آباد ہے، کائنات حیات ہے، کائنات زندہ ہے تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض جاری ہے۔ ساری کائنات محتاج ہے، سب کو حاجت ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نبی اکرم سب کی حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ بڑی توجہ کی بات ہے، تھوڑا سا غور فرمائیں۔ کسی نے کہا کہ جی ساری کائنات سب کچھ نبی پاک کا محتاج، نبی پاک سب کو فیض پہنچا رہے ہیں،
ہاں ہاں سب کو فیض پہنچ رہا ہے۔ وہ جی نبی پاک زمین پہ چلتے تھے، زمین کے محتاج، نبی پاک کھاتے پیتے تھے، ان غذاؤں کے پانی کے محتاج، نبی پاک سانس بھی ہوا سے لیتے تو ہوا کے بھی محتاج۔ کیسے کہتے ہو کہ کوئی سارے نبی پاک کے فیض کے محتاج ہیں؟ ہاں ہاں اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب ذرا دنیا والوں کو بتا دے، میرے حبیب یہ سب کچھ چھوڑ کے ذرا میرے پاس عرش پہ آ جا۔ معراج کی رات کا ذرا تصور کیجئے، میرے آقا زمین کو چھوڑ کر جب اوپر گئے زمین نیچے رہ گئی، آپ اوپر چلے گئے، فرمایا بتا دو زمین نیچے ہے، میرا حبیب زمین کا محتاج نہیں، زمین مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ جب اوپر گئے پانی نیچے رہ گیا، آگ نیچے رہ گئی، مٹی نیچے رہ گئی، ہوا نیچے رہ گئی، مصطفیٰ آسمانوں پہ آ گئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آسمان پہ آ جا، پہلے آسمان پہ آئے، خیال آیا شاید پہلے آسمان کی حاجت ہو، فرمایا دوسرے پہ آ جا، شاید دوسرے کی حاجت ہو، تیسرے پہ آ جا، چوتھے پہ آ جا، پانچویں چھٹے ساتویں پہ آ جا۔ جب ساتواں آسمانوں پہ آئے کسی نے کہا شاید ساتواں آسمانوں کی حاجت ہو، فرمایا محبوب آسمانوں کو بھی چھوڑ دے، اس سے بھی اوپر آ جا۔ مصطفیٰ علیہ السلام اوپر عرش پہ چلے گئے، کسی نے کہا شاید عرش کی احتیاجی ہے، فرمایا محبوب عرش کو بھی چھوڑ اور اوپر آ جا، لا مکان پہ آ جا۔ لا مکان بھی کیا خدا کی قسم، رب نے اپنے حبیب کو وہ عروج عطا فرمایا، نہ مکان ہے جہاں لا مکان ہے۔ دنیا والوں کو بتا دو کہ میرا حبیب ساری کائنات کو فیض دے رہا ہے، ساری کائنات مصطفیٰ کے فیض کی محتاج ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہمیشہ قانون ہے میرے بھائی کہ جڑ کو تنے اور شاخوں سے جذبہ محبت ہوتا ہے، محبت کا جذبہ ہوتا ہے۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ کو ساری کائنات سے محبت کا جذبہ ہے۔ حضور گئے سارا کچھ نیچے چھوڑ گئے، پھر کسی نے یہ بھی خیال کیا کہ جب حضور کے فیض کے محتاج نبی پاک اوپر گئے تو پھر یہ محتاج چیزیں تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، زمین ختم، زمین والے ختم، یہ ساری کائنات فنا ہو جائے۔ فرمایا نہ ایسا نہیں، میں نے اپنے محبوب کو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میں نے اپنے محبوب کو سراج منیر بنایا ہے، میرا حبیب سراج منیر ہے، آسمان پہ سورج ہے، ساری کائنات کو جگمگا رہا ہے، ساری کائنات کو منور و روشن کر رہا ہے۔ ارے بھائی روشنی ہے، ہاں ہاں سورج نکلا ہوا ہے، سورج موجود ہے، سورج کی روشنی ہے تو سورج موجود ہے، سورج کا فیض موجود ہے۔ رب نے فرمایا سراجم منیرا، وہ سراجم منیرا اگر زمین پہ ہے تو اس کا فیض عرش پہ ہے، اگر وہ عرش پہ ہے تو فیض اس کا فرش پہ ہے، اس کا فیض دائیں ہے، بائیں ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، اس کا فیض ہر کہیں پہنچ رہا ہے، اس کی روشنی جہاں جہاں پہنچ رہی ہے وہاں وہاں وہ سراجم منیرا موجود ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ فرش پہ ہے تو عرش پہ بھی فیض پہنچ رہا ہے، اگر عرش پہ ہے تو ساری کائنات میں اور فرش پہ بھی فیض پہنچ رہا ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیض ساری کائنات کو مل رہا ہے۔ جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ نور ودیت ہوا نا، جب یہ نور منتقل ہوا، مسجود ملائکہ بھی بنایا، تمام اسماء کا علم بھی آیا۔ جب ملائکہ سجدہ سے فارغ ہو گئے، 70,000 ملائکہ آگے، 70,000 ملائکہ پیچھے، 70,000 ملائکہ دائیں، 70,000 ملائکہ بائیں، نور مصطفیٰ کی زیارت و استقبال ہو رہا ہے۔ یہ جناب
ایک استقبال کے لیے ایک مجمع ہے، ملائکہ نوری آئے ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، بڑی احترام سے، بڑی شان و شوکت سے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جب جنت جاتے ہیں تو کیا دیکھا؟ جنت کے غلمانوں کو دیکھا، جنت کی حوران کو دیکھا، جنتیوں کو، جنت کے تمام چیزوں کو دیکھا کہ استقبال مصطفیٰ کر رہے ہیں، اور ملائکہ کی زبان پر صلاۃ و تحیہ ہے، وہ مصطفیٰ پہ سلام بھیجتے جا رہے ہیں۔ یہ تعظیم تھی اصل میں نور مصطفیٰ کی۔ نبی اکرم نور مجسم کا نور مصطفیٰ آیا نا جب آدم کے پاس، یہی تو وجہ ہے۔ بات بڑی لمبی ہو رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب روح پھونکی نا، آدم علیہ السلام جنت میں گئے، حضرت حوا علیہ السلام آپ کی بائیں پسلی سے ظاہر ہوئیں، پیدا ہوئیں، جوڑے کی خواہش ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم مہر ادا کرو، آدم مہر ادا کرو۔ توجہ فرمائیے، ہم لوگ بھی مہر ادا کرتے ہیں جی، لیکن آدم مہر ادا کرو۔ جنت میں ہے، مہر کیا ادا کریں؟ کیا دیں؟ اللہ پاک کیا دینا ہے؟ مہر کیا کرنا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا آدم مہر ادا کرو۔ کیا اللہ پاک کیا کرو؟ فرمایا آدم میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کی ذات بابرکات پر 20 بار درود پاک پڑھ کے درود پاک پڑھ دو، یہ مہر ادا ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ پہ 20 بار درود پڑھا، ابھی دنیا پہ آئے نہیں۔ ہاں جی، ابھی اور کب آئیں گے، کب کتنا عرصہ گزرے گا، کتنے انبیاء آئیں گے، لیکن ابھی آئے نہیں۔ آدم علیہ السلام کا مہر بننے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کی ذات بابرکات پر درود بھیجیے۔ آدم نے درود پاک 20 بار پڑھا۔ یہ آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کو مہر ادا کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پیارے حبیب ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جب رحمت بنا کر بھیجا ہے سارے عالم کے لیے تو سارے عالم آپ کے محتاج ہیں، آپ کی سارے عالمین پر رحمت ہے، سب آپ کے فیض کے محتاج ہیں۔ نہ کیوں کر نام لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، نہ کیوں کر نام لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، ہوئیں حل مشکلیں جس دم پکارا یا رسول اللہ۔ میرے بھائی ہمیں تو کچھ بھی ملا، جیسے ابھی برادر محترم پڑھ رہے تھے نعت شریف، تو کچھ بھی ملا صدقہ مصطفیٰ ملا، کچھ بھی مل رہا ہے صدقہ مصطفیٰ مل رہا ہے۔ ساری کائنات مصطفیٰ علیہ السلام کے فیض کی محتاج ہے۔ رب کائنات نے اپنے حبیب کو وہ عروج، وہ مراتب، وہ مقامات عطا فرمائے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حبیب لبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ ایک آخری بات عرض کروں، دیکھیے گا میلاد پاک کی یہ محفل ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں جی یار میرا کیا کام ہے۔ صرف ایک بات عرض کروں، علماء نے لکھی ہے تفاسیر کی کتابوں میں، ایک جگہ محفل میلاد ہو رہی تھی، عالم باعمل نیک عالم تقریر کر رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، ایک سائل سید صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگی حضرت جی میں بڑا حاجت مند ہوں، مفلس ہوں، میں دعا دوں گا، میرے لیے کچھ اعلان فرما دیں، میرے ساتھ امداد کر دیں۔ عالم نے اعلان کر دیا، لوگوں کوئی ہے
اس سید مفلس کے ساتھ تعاون کرے، اگر وہ تعاون 1 روپے کا کرے گا اس کے لیے ایک دعا کریں گے۔ ایک یہودی کا غلام وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس 3 درہم تھے یا 3 روپے، میں کہوں گا سمجھانے کے لیے۔ اس نے 3 روپے پیش کر دیے، عالم صاحب یہ 3 روپے دے دیجئے اور میرے حق میں 3 دعائیں کیجئے۔ کون سی؟ پوچھا دعا کون سی؟ پہلی دعا یہ ہے میں غلام ہوں، میرا آقا یہودی ہے، پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے آزادی کی دولت عطا فرمائے۔ عالم صاحب نے دعا کی، فرمایا دوسری کیا ہے؟ کہا میں مومن ہوں، میرا آقا یہودی ہے، کل قیامت کے دن محشر کا دن ہوگا، میں جنت جاؤں گا، میرا آقا دوزخ جائے گا، میں نے اس کا نمک کھایا ہے، اتنا عرصہ اس کے گھر میں رہا، اس کا نمک کھاتا رہا، یہ اچھی بات نہیں، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں جنت جاؤں، وہ جہنم اور دوزخ جائے، میرا مالک میرا آقا جو ہے وہ بھی ایمان لے آئے۔ عالم صاحب نے دعا کر دی، کہا تیسری دعا کیا ہے؟ کہا تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین میرے بھی گناہ بخش دے تو میرے آقا کے بھی گناہ بخش دے۔ 3 دعائیں ہو گئیں۔ جب آقا کے پاس گیا نا، اس نے کہا بڑی دیر ہو گئی، اتنی دیر کہاں رہا ہے؟ کہتا ہے بڑے انمول سودے کر آیا ہوں، آج بڑا انمول سودا ہوا ہے۔ کیا سودا کیا؟ یہ فقیر آدمی، مفلس آدمی کیا سودے انمول کرے گا؟ بتا تو صحیح۔ اس نے کہا ایسے ایسے میں نے 3 دعائیں کروائی ہیں، 3 روپے تھے وہ دے دیے ہیں۔ بتا کون سی دعائیں؟ کہا پہلی دعا یہ کرائی کہ میں غلام ہوں، جی چاہتا ہے میں بھی آزادی کی زندگی گزاروں، میرا آقا مجھے آزاد کر دے۔ آقا نے سنا، کہا جا تیری یہ دعا تو قبول ہو گئی، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ کہا دوسری دعا بتا؟ کہا دوسری دعا یہ تھی کہ میرا آقا یہودی ہے، وہ دوزخ جائے گا، میں جنت جاؤں گا، میں نے نمک کھایا ہے، یہ مناسب نہیں لگتا کہ جس کا میں نے نمک کھایا وہ دوزخ میں جائے، اللہ پاک میرے آقا کو بھی دولت ایمان سے سرفراز کرے۔ کہتا ہے تو نے یہ دعا کرائی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر سن، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام لے آیا، مومن ہو گیا۔ تیسری دعا بتا؟ کہا تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے میرے بھی اور تیرے بھی گناہوں کو بخش دے۔ آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا۔ رات کو سو گیا، خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ قیامت قائم ہو گئی، ہاتف غیبی نے آواز دی، او اللہ کے پیارے سن، جو تیرے بس میں تھا وہ تو نے کر دیا، اللہ رب العالمین نے تجھے بھی بخش دیا، تیرے غلام کو بھی بخش دیا، اس عالم صاحب کو بھی بخش دیا، اس سید کو بھی بخش دیا، اس محفل میلاد میں جتنے موجود تھے رب کائنات نے سب کو بخش دیا ہے۔ صحبت پاک، میلاد پاک کی یہ بابرکت محفل، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں۔ آپ حضرات جہاں موجود ہیں، جو حضرات باہر سن رہے ہیں، جہاں جہاں ہمارا یہ پروگرام جا رہا ہے، جو بھی سن رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہیں، ذکر مصطفیٰ میں شریک ہیں۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں کہ مولا کائنات ہم سب کے حال پہ اپنا رحم و کرم فرمائے، اپنے محبوب کے میلاد پاک کے صدقے رب کائنات ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا اللہ۔
سلام علیہ یا نبی الہدا سلام علیہ خاتم الانبیاء سلام علیہ سید الاسفیاء سلام علیہ سیدی یا حبیبی روحی فدا سلام علیہ یا شفیع الورا سلام علیہ یا نبی الہدا سلام علیہ لیلا تسرا بہ قالت الانبیاء لیلا تسرا بہ قالت الانبیاء لیلا تسرا بہ قالت الانبیاء مرحبا مرحبا سلام علیہ یا شفیع الورا سلام علیہ یا نبی الہدا سلام علیہ السلام اے سبز گنبد کے مکین یا الہی واسطہ ذکر رسول آمد رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل یا رب العالمین آج کی اس محفل میلاد پاک کو اللہ پاک ہم سب کی طرف سے قبول و مقبول فرما یا رب العالمین جو بھی حضرات اس محفل پاک میں حاضر تھے یا اللہ جو سن رہے تھے سنا رہے تھے جو اس محفل پاک میں جس طرح بھی مولا کائنات شمولیت کر رہے تھے رب العالمین سب کو اجر عظیم و جزیل عطا فرما رب العالمین محفل میلاد کے صدقے ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرما یا اللہ سب کے نیک مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما اللہ پاک سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما اللہ پاک سب کو دین دنیا کی عزتیں عظمتیں رفعتیں عطا فرما اللہ پاک اپنے محبوب پاک کے صدقے اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرما اس بابرکت محفل کو ہم سب کے لیے اللہ پاک ذریعہ نجات و ذریعہ بخشش بنا ہم سب کے آباء و اجداد امہات رشتہ دار عزیز و اقارب
جتنے بھی حضرات دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں مولا سب کی بخشش فرما، اللہ پاک سب کے درجات کو بلند فرما یا رب العالمین۔ یہ عظیم پروگرام اور یہ عظیم محفل سجانے کا جن حضرات نے بھی اہتمام کیا ہے، اللہ پاک انہیں اجر عظیم و جزیل عطا فرما یا رب العالمین۔ انہوں نے تیرے محبوب پاک کے ذکر پاک کی محفل کو سجایا، مولا پاک تو ان کے دلوں کی رونق کو سجا یا اللہ، تو ان کے گھروں کی رونق کو دوبالا فرما یا رب العالمین۔ انہیں فتح و نصرت عطا فرما اللہ پاک، انہیں بھی دین دنیا کی کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔